ان کا زیادہ تر مال ہے یہ دونوں بڑے بڑے خاندانوں کو، یہ باہر پڑا ہوا ہے پاکستان سے، اور بڑی شان و شوکت میں وہاں رہتے ہیں، اور یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو NRO ملتا ہے، پھر واپس آتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر پیسہ باہر لے جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس وقت، یہ جو تماشا ہے کہ سارے جناب لندن کی طرف دیکھ رہے ہیں، چور بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا۔ یہ ساری قوم ذرا سوچے اس کے اوپر کہ اس کا کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کی مثال نہیں ہے۔ اور میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کے ہینڈلرز ہیں، کیا ان کو فکر نہیں ہے پاکستان کی؟ کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کیا ان کو تب نہیں سمجھ آ رہی تھی جب یہ ایک چوروں کے اوپر مسلط کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں، تاریخ یہ چیز نوٹ کر رہی ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، کون کون لوگ ذمہ دار ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، اور آج کے پینل کا حصہ ہیں امتیاز گل صاحب، ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، حافظ طاہر محمود اشری صاحب، نسیم صدیقی صاحب اور سلمان عابد صاحب۔ ناظرین، ملک میں سیاسی محاذرائی اور ٹکراؤ بڑھ رہا ہے، عمران خان کا لانگ مارچ بھی جاری ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف اور نون لیگ کی سینئر قیادت 9 نومبر سے لندن میں موجود ہیں، اہم قومی معاملات ہیں جس پر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، صلاح مشورے کیے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے واپس آنا تھا، تاہم انہوں نے اپنی وطن واپسی کو مؤخر کر دیا ہے، لندن میں انہوں نے قیام کو بڑھایا ہے، وہ 3 دن میں نواز شریف سے 4 ملاقاتیں کر چکے ہیں اور آج 5ویں ملاقات کا بھی امکان ہے۔ ناظرین، پرائم منسٹر کا جو دورہ لندن ہے اور وہاں ہونے والی مشاورت کو لے کر عمران خان صاحب کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے، اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کے فیصلے امریکہ اور لندن سے نہیں ہونے دیں گے، اور اب پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کی سچویشن ہے وہ جمود کا شکار ہے، ہر طرف بدنظمی کی کیفیت ہے، سیاسی قوتیں آپس میں گتھم گتھا نظر آتی ہیں، صوبے اور وفاق ایک دوسرے سے دست و گریباں دکھائی دیتے ہیں۔ موجودہ صورتحال پر سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے، اور سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا ہوگا، ملک کہاں جا رہا ہے، یہ انتشار کو کس طرح سے ختم کیا جائے گا، ملک کیسے چلے گا، سیاسی استحکام کیسے آئے گا، کیا کوئی پلان ہے کسی کے پاس؟ اسی حوالے سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہوگا۔ امتیاز گل صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ اہم قومی معاملات پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں، وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، صلاح مشورے، اور عمران خان صاحب اس پر بڑی تنقید بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سیاسی انتشار کی کیفیت ہے ملک میں، اب اس کے خاتمے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے، سیاسی استحکام کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے؟ کیا یہ ملک اسی طرح سے چلے گا، یا اس کے جو معاملات ہیں ان کو کوئی سنبھالے گا؟ ظاہر ہے یہ حکومت کی الٹیمیٹ ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیے، ملک انتشار کا شکار نہیں ہے، بلکہ قیادت کے فقدان کا شکار ہے۔ اس وقت ملک میں کوئی قیادت نہیں ہے، خاص طور پہ جو حکومت ہے۔ وزیر خارجہ بھی باہر ہیں، اور کئی وزراء بھی باہر ہیں، اور وزیر اعظم بھی باہر ہیں، اور یہ ایک بڑا بھونڈا مذاق ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ، کہ ایک صاحب جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھگوڑے ہیں، دوسرے صاحب ان کے ضامن ہیں جنہوں نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ان کو علاج کے لیے باہر بھجوانے کی استدعا کی تھی۔ آج تک کسی عدالت نے اس ضامن سے نہیں پوچھا کہ وہ تو ڈیفالٹر ہیں اپنے جو انہوں نے بانڈ دیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس سے پوچھنے کی جسارت نہیں کی کہ آپ وزیر اعظم کیسے بن گئے ہیں۔ تو جس ملک میں اگر قانون کا، آئین کا احترام نہیں کرتے ہمارے حکمران گھرانے، تو اس ملک کی تو پھر یہی حالت ہونی ہے، ایک بنانا ریپبلک کے طور پہ، کہ یہ لوگ ہیں اپنی مرضی سے قانون کو اوڑھتے اور بچھوتے ہیں، کہ جس انداز میں ان کی انٹرپریٹیشن کر دی بس وہی حرف آخر ہو گیا۔ ہمارے آپ کے لیے ایک الگ سیٹ آف لاز ہے، ان کے لیے قانون عملاً ہے نہیں ہے، اور انہوں نے اس لحاظ سے ملک کا ایک کافی مذاق بنوا لیا ہے کہ ایک ہفتہ ہو گیا ملک سے گئے ہوئے ہیں باہر ہمارے وزیر اعظم، اور اہم صلاح مشورے کے لیے، حالانکہ ڈیلی میل کے خلاف انہوں نے جو ہرجانہ کیا تھا، یہ میرا خیال ہے کہ اس کیس سے متعلق پیشی کے لیے گئے تھے، اور وہاں پہ انہیں اب ٹھہرنا پڑ گیا جرمانہ ہونے کے بعد۔ صحیح۔
جی حافظ طاہر صاحب، جس طرح امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں، آلدو میں نے سوال کیا تھا کہ یہ انتشار کی کیفیت ظاہر ہے جب آپ سیکیورٹی لیبس دیکھتے ہیں، ملک میں لانگ مارچ کی کیفیت ہے، لیکن انہوں نے ایک اچھی انٹرپریٹیشن دے دی کہ قیادت کا فقدان ہے، آئین اور قانون کا احترام ظاہر ہے جب نہیں ہوگا تو اس طرح کے سوالات اٹھائے جائیں گے۔ حافظ طاہر صاحب، آپ کے خیال میں کیا کوئی اسٹریٹجی ہے سیاسی؟ ظاہر ہے جب ہم معاشی عدم استحکام کی بات کرتے ہیں وہ تو جڑا ہے سیاسی عدم استحکام کے ساتھ، سیاسی استحکام کے ساتھ، تو اب یہ جو معاملات سیاسی قیادت، آپ کل بھی بات کر رہے تھے کہ ان کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، صدر مملکت نے کہہ دیا، انہوں نے کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی، آپ کے خیال میں کوئی اب اسٹریٹجی ہے سیاسی استحکام لانے کی حکومت کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے امتیاز گل صاحب تو میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، ہمارے محسن ہیں، ہم تو ان کے لیے طالب علم ہیں۔ جو وہ بات کر رہے ہیں قانون اور آئین کی بالادستی، تو یہ تو پاکستان میں ایک خواب ہے نا، کاش ایسا ہو جائے، اور ایسا ہو جائے تو ہم بہت سارے بحرانوں سے باہر نکل آئیں گے، لیکن افسوس ہے کہ کوئی بھی ہو آئین اور قانون کو وہ اپنے ناک کے نیچے رکھنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور باقی جو حالات ہیں، میں اس وقت چونکہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس پہ بات کر لوں۔ وہ سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ملتوی ہونا ہے۔ وہ صرف پاکستان نہیں، کچھ اور ملکوں میں بھی جا رہے تھے، وہاں بھی وہ نہیں جا رہے اور اس کو ری شیڈول کر رہے ہیں، یا آپ اسے کہہ لیں کہ دوبارہ تاریخیں طے کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں جو اس وقت اس کا کوئی امتیاز گل صاحب سے میں چاہوں گا وہ رہنمائی کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک بحران آیا ہوا ہے کہ جو جس کا دل چاہے کہہ دے، جو جس کا دل چاہے پھیلا دے۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس دورہ ملتوی ہونے جوڑ رہے ہیں، تو بھئی جو باقی ملکوں میں وہ نہیں جا رہے تو وہاں پر بھی کوئی پاکستان جیسے حالات ہیں۔ ایک دوست ملک سے ایک اہم شخصیت نے آنا تھا، اس نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا، اور ہم اس پر بھی ابھی اطلاعات بھی مکمل نہیں ہے، لیکن ہم نے اس پر ایک دوسرے کو متون کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ یہ جو یوٹیوبر اور یہ جو سوشل میڈیا کی ڈس انفارمیشن ہے، جس کی وجہ سے آپ کا استحکام عدم استحکام میں بدلتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بیرونی آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کا بھی کوئی علاج ہے ہمارے پاس؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ ہر کوئی جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے وہ کہتا ہے میں اپنی ڈگڈگی بجا لوں، باقی کیا ہوتا ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ عرشے شریف شہید کیس دیکھ لیں آپ، کیا کچھ نہیں اس میں ہو رہا، اتنی بے دردی سے ایک شخص کو مار دیا گیا، لیکن ہم اس کے اوپر بھی متفق نہیں ہیں، اس پر بھی ہم اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، آرمی چیف کی تعیناتی دیکھ لیں، یہ ایک پیور ادارے کا معاملہ ہے، فوج کا معاملہ ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر ایسے ہے جیسے الیکشن سے بھی زیادہ اس کے اوپر زور ہے۔ ریفرنڈم بھی کروا لیں، پھر آپ اگر آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو ہم ایک ایسے بحران میں یا بھور میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس سے نکلنے کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا، اور نکلنے کا راستہ ایک ہے کہ سارے سر جوڑ کر بیٹھے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اپنے مفادات کے لیے ہر کوئی سارا کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن اس قوم، ملک اور اس ملت کے لیے کچھ سوچنے کو ہم تیار نہیں ہیں، اور اسی کی ہمیں اس وقت قیمت ادا کرنی پڑ رہی۔ جی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، یہ تو طے ہے مفادات کی جنگ ہے، سب کے اپنے فائدے ہیں، وہ اپوزیشن ہے، وہ گورنمنٹ ہے، اور جتنے بھی سیاستدان ہیں اور جو یہاں حکمرانی کر کے چلے گئے، جو حکمران ہیں، سب کی اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے، قیادت کا فقدان ہے۔ آپ کے خیال میں اب یہ جو ساری سچویشن ہے اس وقت، ظاہرہ عمران خان صاحب تنقید کر رہے ہیں کہ ملک کے فیصلے باہر ہو رہے ہیں، لندن میں ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم مان لیتے ہیں لندن میں اہم فیصلوں کی اہمیت ہوگی، یہ جو سیاسی محاذرائی کی کیفیت ہے ان فیصلوں میں کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ کے پاس ایسی اسٹریٹجی ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکیں، ایک میز پر حکومت ہی پہل کر دے، دعوت دے دے، بیٹھ جائیں؟ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، بظاہر تو تناؤ کا ماحول نظر آ رہا ہے، بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں 17,000 فورس تیار بیٹھی ہوئی ہے، جو اس وقت پیش قدمی ہو رہی ہے جلوس کی پی ٹی آئی کے۔ بظاہر تو یہ محسوس ہو رہا ہے، جو آج کے بیان سے بھی محسوس ہوتا ہے پی ڈی ایم کے اعلیٰ قیادت کے حوالے سے، کہ کوئی الیکشن کے معاملے میں کوئی جھوڑ نہیں آئے گی، اور الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے،
بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ عمران خان نے آج بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ الیکشن کے بغیر بات نہیں ہوگی، اس سے ملتی جلتی گفتگو تو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے اب کوئی سروکار نہیں، کوئی بھی آرمی چیف لگا دیا جائے۔ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ کہتی ہے ہمارا آئینی حق ہے اور ہم آئینی حق کے مطابق اور اپنے آئینی طریقے سے ہم آرمی چیف لگائیں گے۔ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اپنے اس بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والے کہ یہ چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے اور ہینڈلر کو چاہیے کہ اب کچھ کریں۔ یہ تمام نکات اور حقائق رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ نے بھی کہا کہ تاریخ جو ہے ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور عمران خان بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ کس کی خواہش نہیں ہے، کس کی تمنا نہیں ہے، کس کی دعا نہیں ہے کہ یہ سر جوڑ کر بیٹھیں سیاستدان اور اس کا حل نکالیں، لیکن نہیں نکل رہا ہے۔ صورتحال گماگوں کی صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، اور ایسی صورت میں جہاں پاکستان میں کئی دہائیوں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رہا ہے، تو کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ اس رول کو ہم کھینچ کے دوبارہ اپنی طرف لے کے آئیں؟ کیونکہ یہ تو اپنی طرف سے کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاستدان اس وقت یہ بات نہیں کر رہا ہے، اور پاکستان کو اس دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں ریاست اور سیاست آمنے سامنے کھڑی ہے۔ آپ اور میں کیا کریں؟ ہم نے تو ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور یہ تو تاریخ ابھی رقم ہو رہی ہے۔ اس تاریخ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھے الفاظ میں لوگ یاد نہ کریں، اور ہم اگر اب کچھ نہیں ہم نے کیا تو پھر جو صورتحال جو ہمارے دیوار پر دستک دے گی ہوگی انارکی، اگر یہ معاملات کو کہیں نہیں سنبھالا گیا۔ تو لہٰذا میری توقع اور تمنا یہی ہے کہ اس سے پہلے کے تاریخ اسے بڑے غلط الفاظ میں یاد کرے، اور اس سے پہلے کے تاریخ اور سوشل میڈیا کو دبا کے اور اتھارٹیرین معاملات سامنے آ جائیں، اس سے پہلے کہ شاعر کو یہ کہنا پڑے کہ تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج، راہ طلب میں خود جو کبھی معتبر نہ تھے، اور تاریخ وہ نہیں ہے جو لفظوں میں قید ہو، تاریخ لکھی جاتی ہے یا نص میں۔ جی نسیم صدیقی صاحب، اب یہ جو حالات اس وقت لگ رہے ہیں مذاکرات کی طرف تو جاتے دکھائی نہیں دے رہے، نہ ہی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مل کر بیٹھیں گے، تو آپ کو اور نہ ہی کوئی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے بظاہر گورنمنٹ کی، نہ ہی عمران خان صاحب لگ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف آئیں گے، بات کریں گے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے، تو کیا یہ ملک ایسے ہی چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا بہت شکریہ۔ دیکھیں آپ نے پہلا سوال جو پوچھا تھا اس میں آپ نے انتشار کی بات کی تھی، تو بالکل ملک کے اندر بہت بڑا انتشار اس وقت چل رہا ہے۔ ایک تو یہاں پہ جو ہمارے معاشی حالات ہے پاکستان کے سب کے سامنے، پوری عوام جو ہے مہنگائی سے تنگ ہے، 3.5 کروڑ لوگوں کو ہم بھول جاتے ہیں جو کہ اس وقت سیلاب زدگان ہیں، اور ان کی پرابلمز بھی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا۔ انتشار اس وجہ سے ہے کہ آپ نے جو ملک کے سب سے بڑے سیاستدان ہیں، لیڈر ہیں، جن کے پیچھے پبلک ہے، اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، اور جو بھی سرویز آ رہے ہیں اس میں بھی عمران خان سب سے بڑے لیڈر ہیں، ان کی پارٹی ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی ان کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں، گلگت میں، آزاد کشمیر میں، انہیں آپ نے سیاست سے آؤٹ کیا ہوا ہے، تو بحران تو بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کا تجربہ آپ 71 میں سب لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جو سب سے بڑا سیاستدان تھا جس نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی تھیں، جب آپ نے اس کو اقتدار سے باہر کیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کو آدھا پاکستان کھونا پڑ گیا۔ میرے خیال سے ہماری پوری ہسٹری میں اس سے بڑا کوئی پاکستان کا نقصان نہیں ہے۔ اچھا، ہم 1-2 اداروں کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں ریاست کی تو اس کے 4 ستون ہیں، میڈیا ہے، اس میں ہماری جوڈیشری ہے، فوج ہے، اور سیاستدان ہے۔ ان سب کو مل کے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یہ چاروں ہی ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں ہیں۔ جب تک یہ ایک ڈائریکشن میں نہیں آئیں گے، پاکستان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تب تک معاملات آپ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ یو کانٹ بی لائک این آسٹرچ کہ آپ نے طوفان آتے دیکھا اور ریت کے اندر منہ کر لیا تو طوفان گزر نہیں جائے گا۔ طوفان آئے گا، اس سے آپ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو جب تک تمام مل کے اس مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے، عدلیہ کو بھی معاملات دیکھنے پڑیں گے۔ کہاں تو 2 بوتل شراب کے اوپر آپ ایکشن لے لیتے ہیں، 100 موٹو لے لیتے ہیں، کہاں اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ ہماری جو ادارہ ہے جو نیوٹرل کہتے ہیں،
उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन उनकी एक बड़ी अपनी अहमियत है, वो एक बहुत बड़ा सुतून है पाकिस्तान का, उनको भी इस वक्त जो है मामलात को देखना चाहिए और तमाम लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पे बिठाना चाहिए, क्योंकि सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र आवाम कर रही है। आप तो लंदन में बैठे हुए, अब देखें माशाल्लाह हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, गायब हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। आप गए थे शर्मुल शेख, वहाँ से आप लंदन निकल गए, फिर आपने दुरानिया बढ़ा दिया, तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। ये आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा, आवाम के बारे में सोचना पड़ेगा, और आवाम को समझ आती जा रही है कि सियासतदान जो उनसे वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते। आप एक और चीज़ देखें कि कौमी असम्बली का आजकल कोरम पूरा नहीं होता। ये लोग टैक्स के पैसे पे पाकिस्तानियों के, इनको सारे पर्क्स मिलते हैं, सैलरीज मिलती हैं, मतलब इनकी नॉन सीरियसनेस आप देखें कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है, कोरम की निशानदेही होती है, कोई वहाँ पे आता नहीं है। तो ये अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? अवाम के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा। तो ये सबको मिल के बैठना पड़ेगा और इसका हल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आगे चलकर हम ये बात भी करेंगे, जिस तरह हम बात करें कि मफादात की जंग है और ये इक़्तिदार की जंग है सियासतदानों के लिए, और इसमें वो आम आदमी जिसके वोट से ये पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं उसको भूल जाते हैं। सलमान आबिद साहब, आपके ख्याल में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रेटजी है? देखिए, जब से ये रिजीम चेंज हुआ है उस वक़्त से पाकिस्तान का क्राइसिस डीप से डीप होता जा रहा है, क्योंकि जो हुकूमत आई है उसके पास भी रेजोल्यूशन नहीं है, और जिन लोगों ने इस रिजीम चेंज के अंदर अपना रोल प्ले किया उनके पास भी रेजोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। और अब आप देखिए, मैं बुनियादी नुक्ता ये उठाता हूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि अगले साल 2023 अक्टूबर तक इस मुल्क को सियासी और माशी तौर पर ऐसे ही लेके चलना है? अनसर्टेनिटी के अंदर, टकराव में, महाजराई में, गालम गलोच में, लड़ाई झगड़ों में ये नहीं चल सकता। और मैं समझता हूं कि इसका ओनली वे आउट, जो मुझे बार बार मैं प्रोग्राम में जिक्र करता हूं, आपको नए इंतखाबात की तरफ फौरी तौर पे जाना पड़ेगा और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, सियासी इंजीनियरिंग से पाक इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। जो लोग जिनको लाना चाहते हैं उनको ये हक दे दें, वो आएँ, आकर पाकिस्तान के सियासी और माशी जो भी मामलात हैं उसको लीड करें, क्योंकि इस अनसर्टेनिटी के अंदर ना तो आपकी पॉलिटिक्स डेवलप होगी, ना इकोनॉमिक्स डेवलप होगी, ना बाहर के इदारे आप पे एतबार करेंगे, ना बाहर की दुनिया आप पे एतबार करेगी, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी के अंदर लोग ये सोचते हैं कि यहाँ तो कल का कुछ पता नहीं है कि क्या होना है। और मुल्क का अगर प्राइम मिनिस्टर और मुल्क के जो चीफ एग्जीक्यूटिव समेत जो अहम बुज़रा है, अगर उन्होंने बार बार जाकर लंदन यात्रा करनी है और लंदन से चीज़ों को फैसला करना है, तो फिर इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की क्या जरूरत रह जाती है? फिर सारे फैसले आप उनके हाथ में दे दें लंदन वालों के, ताकि वही फैसले करना शुरू कर दें। तो मैं ये समझता हूं कि अब भी वक्त है ये सर जोड़कर बैठ जाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है, आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में आपको रेजोल्यूशन नए इंतखाबात ही मिलेंगे, और जाना भी आपको नए इंतखाबात की तरफ ही जाना पड़ेगा। और अब वो लोग भी ये बातें कर रहे हैं जो कल तक नए इंतखाबात की बात नहीं करते थे। बहुत से दानिश्वर आजाद भी अब ये कह रहे हैं कि जनाब अब आपके पास ओनली वे आउट जो है वो नए इंतखाबात की तरफ है। इस पॉलिटिकल क्राइसिस का और कोई वे आउट नहीं है, क्योंकि जहां आप ले गए ना, ये सिर्फ मसला सियासी नहीं है, इदारों के साथ भी टकराव का जो माहौल बन रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के मफाद में नहीं है। तो बेहतर है कि सब सर जोड़ के बैठ जाए, 5-6 महीने पहले इलेक्शन करवा लें, कोई क़यामत नहीं आने वाली इस मुल्क। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शफाफ इंतखाबात जो आप कह रहे हैं, अगर तो जाहिर है उसके लिए भी इनको बैठना पड़ेगा, मिल बैठकर तमाम मामलात को हल करना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई सूरत हाल नज़र दिखाई नहीं दे रही आती। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा होगा सियासतदानों के दरमियान जो इक़्तिदार की जंग है, हम सवाल ये रखेंगे अवामी नुकसान का मुदावा कौन करेगा? राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सियासतदानों के दरमियान इक़्तिदार की जंग जारी है। 13 रुकनी हुकूमत इत्तेहाद अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश कर रहा है, जबकि PTI दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए सड़कों पर है। लेकिन इस सियासी जंग में आवाम को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है और वो इसकी कीमत चुका रहे हैं। पार्लियामेंट नाज़रीन गैर फ़ाल है, ऐवान में अपोजिशन ना होने के बराबर है, अरकान एक दूसरे की तारीफ़ें करके खूब TADA बना रहे हैं, लेकिन मौशी बहरान बढ़ रहा है, डॉलर फिर ऊपर जा रहा है, रुपया तनज़्ज़ुली का शिकार है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, गैस का बहरान सर उठा रहा है, बिजली के भारी भरकम बिलों ने आवाम के होश उड़ा दिए। इस सारी सियासी लड़ाई ने करोड़ों सैलाब मुतासरीन की बहाली को भी डबो दिया।
3 माह गुजरने के बावजूद दर्जनों इलाकों में पानी खड़ा है, मौसम सख्त हो रहा है, मुतासरा इलाकों में बीमारियों ने डेरे डाल दिए हैं, खवातीन और बच्चों समेत लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में हैं। गवर्नमेंट लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही, बहाली ताखीर का शिकार है। मौसमियाती तब्दीली पर आलमी कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही है नाज़रीन, आलमी इमदाद के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये वादे सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद हैं, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ज़ाहिर है जब हम पहले सवाल पर बात कर रहे थे कि सारी सियासी महाज़राई सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटजी है, मफादात की जंग है, ये तो ज़ाहिर नज़र आता है। अब इस सारी इक़्तिदार की जंग में जो अवामी नुकसान हो रहा है, जिस तरह मैंने जिक्र किया, सैलाब, मुतासरीन की इमदाद, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है कि लोगों के लिए ज़ाहिर है जो उनकी ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजारना मुश्किल हो गया है। अब इस सारे सिनेरियो में इनका फिर वही बात कि इन्हीं के वोट से पार्लियामेंट में बैठते हैं, जहाँ पर कानून साजी करनी होती है अवाम के मफादात के लिए, वो तो दूर की बात, आम आदमी की ज़िंदगी गुजारना अजीरन हो गया आम आदमी को। तो आपके ख्याल में अब ये सारी सिचुएशन में इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इमरान खान साहब हैं या वो PDM है जो हुकूमत में है इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर साहब, कौन है जो अवामी नुकसान का मुदावा करेगा? देखिए, इसमें ज़ाहिर है हमारे रहबर हैं, और हमारे रहबर जो हैं वो इस वक्त इस चीज़ का इदराक नहीं रख रहे हैं जिसका कि आपने अपने अभी इंट्रो में बात की है। हमारे रहबरों को ये पता होना चाहिए कि ये इस मुल्क में एदाद शुमार के मुताबिक 5 करोड़ से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिनकी आमदन सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये महीना है। 100 रुपये दिन में जो कमाता है वो तो ज़ाहिर है मौत के मुंह में पड़ा हुआ है, वो और क्या करेगा। और इस महंगाई जिसका आपने जिक्र किया, उसमें तो एक मुतवसत तबके के अफराद जो हैं वो भी अपने इस वक्त जिस मुसीबत में और जिस कसमपुरसी में है, तो आप की बात के हमारे लीडरान वो इस वक्त क्या कर रही हैं, वो सियासत खेल रहे हैं। देखिए, सियासत इस रियासत में वो क्या रहा है। मैं हमारे तमाम पैनलिस्ट इधर मौजूद हैं, मुझे बताएं कि सियासत ये जब भी हम सियासतदानों की मौजूदा या चले गए जो अभी 13 जमाती है या इमरान खान है, उसमें सियासत मासवाए चंद के छोड़ के बिलियनर्स का खेल है। सियासत एक इंडस्ट्री है, और ख़ास तौर पे पिछले अदवार में, और सियासत में लोग आते इसी तरीके से थे कि वो मुनाफा कमाएं, इसको इंडस्ट्री समझ के, इसको खिदमत समझ के नहीं। इसीलिए आप देखेंगी कि खास तौर पे किचन कैबिनेट, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसमें आपको बिलियनर से कम कोई शख्स नजर नहीं आएगा। इसीलिए हम देखेंगे मासवाए चंद एक आध पार्टी के और एक आध मिसालों के आपको मुतवसत तबके का या गरीब घराने का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आएगा। तो लिहाजा जिस रियासत में नुमाइंदगी गरीबों की ना हो, जिस रियासत में स्टंटेड चिल्ड्रन, सिंध में, बलूचिस्तान में 49% लोग खुराक के बगैर जिस्म वजूद ज़हन नहीं बन पा रहा है, जहां सर्दियां आ गई और सैलाब में लोग खुले आसमान तले पड़े हैं, उनके पास न्यूट्रिशन इतने नहीं है, कंबल नहीं है कि सर्दी से बच सके, न्यूट्रिशन नहीं है कि वो सर्दी का मुकाबला करने के लिए पेट में उनके खुराक हो। तो वहाँ हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, वो अगर एक कदम पीछे लेके एक दूसरे से बात करके हमारी इस्टेब्लिशमेंट अगर ये नहीं करेंगे तो ये रैला हमें बहा के ले जाएगा, और ये पूरे के पूरे फिर हाथ मलते रहेंगे, ना इदारे होंगे ना कुछ और होगा। लिहाजा उस वक्त से डरें, उस वक्त से बचें। अगर हम नहीं बचेंगे उस वक्त से तो फिर मुसीबत बन जाएगी हमारी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हाफिज साहब। डॉक्टर साहब की बात आपने सुनी होगी कि उस वक्त से बचना चाहिए, और कहाँ तलाश करे आम आदमी, अवाम उस रहबर को, उस रहनुमा को, उस मसीहा को जो समझते हैं कि हुक्मरान उनके जो फ़वाइद के लिए काम करेंगे, उनके मफादात के लिए काम करेंगे, लेकिन उस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी बड़ी मुआशी टीम थी, फिर इसहाक डार साहब ने आना था तो कोई जादू हो जाना था, लेकिन आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो कोई, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कोई रहबर, कोई रहनुमा है जो इनके मसाइल हल करे आम आदमी के? देखिए, गुजारिश ये है, जहाँ पे आके हम खड़े हैं ना, यहाँ पर कोई भी आ जाए, जब तक ये कौम पूरी फैसला नहीं करेगी कि हमने अपनी सिमत ठीक करनी है, हम फैसला नहीं करेंगे। मैं और आप, हम सब उसमें शामिल हैं।
رہبر اور رہنما تو ہے ہی. اللہ کرے پاکستان کو ایسے رہبر اور رہنما جو ہے مل جائے, یا جو موجود ہے ان میں سے کوئی سوچ لے کہ یہ جو بیچارے غریب ہے, اب اس وقت 70% پاکستان سیلاب میں ہے. کسی کو سوچ ہے کہ سردی آ گئی ہے, آپ کے شہروں میں لاہور, اسلام آباد, باقی جگہ پہ ڈگی کا روز آپ پڑھتے ہیں, خبر دیتے ہیں کہ اتنے مریض ہسپتالوں میں داخل ہو گئے. وہ یار جو بیچارہ بغیر چھت کے سندھ میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں پڑا ہوا ہے, اس کا کسی کو احساس ہے؟ اس کو تو نہ ہسپتال میسر ہے, نہ ڈاکٹر میسر ہے, نہ دوائی میسر ہے. کیا ہماری کوئی توجہ ہے؟ جتنی ہم ذرائع ابلاغ سے بھی میرا شکوہ ہے, جتنی توجہ ذرائع ابلاغ یہ سیاسی جو گیم چل رہی ہے اس کو دیتے ہیں, اس سے آدھی ان کو دے دیں, دکھائیں کس حال میں ہے. وہ ہماری بیٹیاں وہ نہیں ہیں, ہماری بہنیں نہیں ہیں, وہ وہاں ہماری مائیں نہیں ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہیں. ووٹ ان سے جاگ ہی لینے ہیں نا. بات یہ ہے کہ قوم کو بھی جاگنا ہوگا, لیکن ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر اگر قوم اور لیڈرشپ دونوں مل کے فیصلہ نہیں کریں گے تو ہم اس دور سے نہیں نکل سکتے اور پھنستے چلے جائیں گے. جس طرح ایک قرضہ لیتے ہیں, سود ادا کرتے ہیں, پھر اگلی قسط آ جاتی ہے. اب تو لوگوں نے دینا بھی چھوڑ دیا ہے, اور انویسٹمنٹ کو کرنے کیوں آئے گا اگر آپ کے ملک میں استحکام نہیں ہوگا تو؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, استحکام ہوگا تو کوئی آئے گا نا. جی سلمان عابد صاحب. دیکھیں بات بڑی بنیادی سی ہے. پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا کرافٹ اس وقت ایک طاقت کے اقتدار کی جنگ میں اس وقت لگا ہوا ہے, اور سب کے سامنے جو بڑے اہداف ہیں اس میں اپنی سیاسی طاقت جو ہے اس کو مینٹین کرنے کی جنگ چل رہی ہے. اب ایک ایسی لڑائی میں جہاں ہمارے ذاتی مفادات جو ہیں وہ ریاستی مفادات سے, حکومتی مفادات سے اور عوامی مفادات سے بالادست ہو جائیں گے, تو پھر وہاں پر آپ کو یہ ہجانی کیفیت جو عام آدمی کے کانٹیکس میں نظر آ رہی ہے نا, ابھی تو ہم سیلاب زدگان کا رونا رو رہے ہیں, جو لوگوں کی معاشی حالت آپ نے کر دی ہے. 25,000 کی تنخواہ والے ملازم کو آپ 19,000 کا بل بھیج رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے گا اور معاشی آسودگی نہیں ہوگی. تو یہ پورا کا پورا ہمارا نظام اس وقت سیاسی اور جو معاشی نظام ہے اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا, اس کو ری سٹرکچر کرنا پڑے گا, اس کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا, اور گورننس کے جو جدید ماڈل ہیں وہ لا کے آپ لے کے آئیں. اپنی توجہ ان لوگوں کے حقیقی مسائل کی طرف دیں جو لوگ چاہتے ہیں آپ سے, کیونکہ سیاست اور جمہوریت اگر لوگوں کے مفادات سے ڈیلیور نہیں کرے گی تو پھر ایسی سیاست اور جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور لوگ اس سے لا تعلق ہوں گے جیسے آج لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ فیصلہ ہماری ریاستی اداروں کو بھی کرنا ہے, اور یہ فیصلہ ہمارے ہاں سیاسی طبقے کو بھی کرنا ہے کہ وہ ایک ایسی سیاست کی طرف جائیں جو عوام کے مفادات سے جڑی ہو. عوام کے مفادات سے, بالکل ٹھیک. جی امتیاز گل صاحب. دیکھیے میرا خیال ہے کافی باتیں ہو گئی ہیں, اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہمارے جو سول ملٹری بیوروکریسی ہے, سول ملٹری حکمران ہیں, جب تک وہ اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کے عوام پہ اپنی توجہ مرکوز نہیں کریں گے, اس وقت تک پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جب تک اس ملک میں جو مراعات کا ایک آرکیٹیکچر ہے, چاہے وہ جرنیل کے لیے, میجر جنرل, بریگیڈیئر کا, اور فیڈرل سیکرٹریز کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ وزراء کے لیے ہے, جب تک یہ فیڈرل آرکیٹیکچر کا جو آرکیٹیکچر ہے مراعات کا یہ ختم نہیں ہوگا, یہ اس کے ساتھ ہی پھر بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ لوگ پھر اپنے آپ کو بالکل ایک الگ تھلگ سمجھتے ہیں. ایک اشرافیہ ہے اس ملک کی سول ملٹری, جس کا بار بار آج کل ماشاءاللہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ دس از اے ریپبلک فار 1%. تو یہ پورا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہوگی. دیکھیے چین کے 3 بڑے رہنما گزرے, مثال کے طور پہ ماؤ زے تونگ تھے یا چو این لائی تھے, اس کے بعد دینگ جیوپنگ آئے, اس وقت شی جن پنگ ہے. کسی ایک کے نام پہ کوئی کمرشل یونٹ, کوئی انڈسٹری, کوئی گھر ان کے نام پہ نہیں ہے. تو لوگ ان کی پوجا نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ انہوں نے ان تینوں چاروں نے مل کے چین کو بالکل امریکہ کے ہم پلہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. ہمارے یہاں پہ ہمارے حکمران ہیں, ہمارے چاہے پچھلی حکومت تھی, موجودہ حکومت میں کتنوں نے یہ کوشش کی کہ آپ عوام پہ توجہ مرکوز کر کے ان کے مسائل پہ یہاں پہ کوئی ایسی منصوبہ بندی کریں جس کے ذریعے روزگار کی صورتحال بہتر ہو, پروڈکٹیوٹی بہتر ہو. یہاں تو جناب ہمارا آرمی چیف ایک نہیں طے پا رہا, ابھی اس کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے, اور وہی ڈسکشن ہے. بالکل ایسے کتنے افسوس کی بات ہے یہ.
جی نسیم صدیقی صاحب. دیکھیں دعا بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کس کے ہاتھ پہ میں اپنا لہو تلاش کروں, لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کس کو بلیم کرنا ہے. اچھا جب بات آتی ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ عوام کے لیے نہیں سوچ رہا, میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن کروں گا. مجھ سے بہت سینئر تجزیہ کار موجود ہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہے, پہلے دن لندن پہنچتے ہیں, جب ان کا انٹرویو کرنے لگتے صحافی تو انہوں نے کہا میں تو بھانجے بھتیجوں سے ملنے آیا تھا, ہم نے کھانا شانا کھایا. ایک لائف سٹائل یہ ہے. دوسری طرف عمران خان ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے اپنے بچوں سے ملنے کی. 4 سال وہ وزیر اعظم رہا, نہ وہ لندن ملنے گیا ان سے, نہ اس کے بچے ان سے ملنے کے لیے آئے. جب ان کی حکومت تھی انہوں نے لنگر خانے کھولے, اس لنگر خانے میں جاتے تھے, خود بھی کھانا کھاتے تھے. ایک دفعہ میں موجود تھا, آتے ساتھ ہی سردیاں تھیں, انہوں نے کہا بھی یہاں پہ ہیٹنگ کا کیسا انتظام ہے. اندر گئے تو ہیٹنگ کا فرسٹ کلاس انتظام تھا. میں یہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے 75 سال کی چیزیں آپ 2-4 سال میں ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ نے منزل کی طرف رخ ہے اور آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. اس زمانے میں احساس پروگرام آیا اور آپ دیکھیں کہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ تھا. جب فرزانہ راجہ یہاں سے گئی ہیں تو ان کے اوپر کتنے الزامات ہیں, لیکن ابھی دیکھیں فاقی حکومت چینج بھی ہوگی لیکن ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے کوشش کی کہ پاکستان سے غربت کم کی جائے, غریب عوام کی کوئی جو ہے وہ سنوائی کی جائے, اور عوام بھی اگر آج اس کے ساتھ ہے تو وہ اس کو بہتر سمجھ رہی ہے تو عوام اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. سوال ہوگا 1992 سے 2022 ورلڈ کپ, کیا تاریخ خود کو دہرائے گی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین کل کھیل کے میدان میں بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے. T20 ورلڈ کپ پاکستان اور انگلینڈ میلبرن کے میدان میں ٹکرائیں گے. عالمی کپ کے فائنل نے 30 سال پہلے کی یاد تازہ کر دیا. 1992 والا گراؤنڈ ہوگا, وہی ٹیمیں ہوں گی, وہی حالات, وہی واقعات اور وہی توقعات. اور اسی سے مناسبت سے ہمارا سوال امتیاز گل صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ اب تک کے جو واقعات ہیں, توقعات ہیں, وہ 1992 والی سچویشن سے مماثلت رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کیا کل تاریخ خود کو دہرائے گی؟ دیکھیں تاریخ خود کو دہراتی ہے یا نہیں, لیکن ہمیں اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ پاکستان فائنل میں پہنچ گیا. بابر اعظم اور ان کے ساتھیوں نے زبردست کھیل کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بارش شاید یہ تمام مزہ کرکرا کر دے گی, اور عین ممکن ہے کہ جو یہ ورلڈ کپ ہم انگلینڈ کے ساتھ ہمیں شیئر کرنا پڑ جائے. لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ کھیل پورا ہو جائے, کیونکہ درمیان میں اگر انٹرپشن ہو گئی تو ظاہر مومنٹم ٹوٹتا ہے, وہ پھر بدقسمتی ہوتی ہے. دونوں ٹیمیں ضروری نہیں ہے کہ اپنے بہترین انداز میں پرفارم کر سکیں. جی نسیم صدیقی صاحب, دیکھیں جس طرح بارش کی بات ہے, کچھ نئے جو ICC رولز آئے نا اس میں انہوں نے ٹائم سپین بڑھا دیا, تو ہم امید کریں گے کہ میچ ہونا چاہیے وہاں پہ. اچھا آپ نے جو 92 کے ورلڈ کپ سے مماثلت کی بات کی, بالکل مماثلت ہے. اسی طرح پاکستان ٹیم آؤٹ ہوتے ہوتے سیمی فائنل میں جاتی ہے, نیوزی لینڈ سے جیتتی ہے, انگلینڈ سے جیتتی ہے. ایک چیز اور تھی جس کی کمی تھی, وہ میچ رمضان میں ہوا تھا, تو ہماری ٹیم نے کیا کیا کہ انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں. تو وہ چیز جو کمی تھی اس کو بھی پورا کر دی, اور ہماری ٹیم بہت اچھی گیئر اپ ہے, مورل بہت ہائی ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان T20 کا ورلڈ کپ جیت کے پاکستانیوں کو خوشیاں دیں گے کم از کم انشاءاللہ. سلمان عابد صاحب, دیکھیں جی کمبینیشن تو اس وقت پاکستان کا بہت اچھا ہے اور بڑا مومنٹم بنا ہوا ہے, اور اگر یہ میچ پورا ہو گیا 20 اوورز کا, اور خاص طور پہ پاکستان کے جو پہلے 5 اوورز ہیں, ہمارے بالرز جو ہیں اٹیکنگ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس میں سے 2 یا 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, تو میں سمجھتا ہوں گیم پاکستان کے حق میں ہوگی, اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ پاکستان یہ میچ جیتے ہر صورت میں. جی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. جی یہ بہت گھٹن اور کٹھن ماحول میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا انشاءاللہ آنے والا ہے. ہمیں اس کی توقع کرنی چاہیے کیونکہ ٹیم ہماری بہت فارم میں ہے. اس مرتبہ صرف بارش کی وجہ سے پہلی دفعہ اس ہسٹری میں شاید ہمیں یہ شیئر کرنا پڑ جائے, ورنہ ہمیں بڑی قوی امید ہے کہ اس گھٹن کے ماحول میں ہمیں کل کو اچھی خبر ملے گی ہمیں, اور ہم اس کو خوشیاں منا سکیں گے, شادیانے بجا سکیں گے. جی حافظ طاہر صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے, پہلی تو دعا ہے اللہ کرے بارش جو ہے وہ نہ ہو جس کی پیشن گوئی ہے, اور دوسری دعا ہے کہ ہماری ٹیم جیت کر آئے, اور چلو قوم کو ایک خوشی مل جائے اس سارے حالات میں. کوئی تھوڑی دیر خوش ہو لے گی قوم, یہ بڑی خوشی ہوگی, لیکن یہ قوم تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترسی ہوئی ہے. لہذا اللہ کرے کہ میچ ہو, اچھا میچ ہو, اور پاکستان جیتے اور پاکستانی قوم کو خوش ہونے کا موقع ملے, یہی اور انشاءاللہ. جی انشاءاللہ.
ہم دعا گو ہیں کہ ورلڈ کپ ہمارا اور جس طرح ٹیم فارم میں ہے اور اچھا ہی کھیلے گی اور کل ایک بڑا ایونٹ ہے, بڑا مارکا ہے, اور جس طرح سے ایکسپرٹس کا بھی کہنا ہے کہ ٹیم پاکستانی قوم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن یہ چھوٹی خوشی نہیں ہوگی, یہ بہت بڑی خوشی ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی ناظرین, فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے, اللہ حافظ.